بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کر کے اردو کی تفسیروں سے، انگریزی کی تفسیروں سے یا عربی کی تفسیروں سے ہر شخص مفسر بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے اور مسائل اور احکام کا استنباط کر سکتا ہے۔ یہ مطلب قطعاً غلط ہے، اور آج اس آیت کو پڑھ کر یہی غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ مشہور قول ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ جو کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ کلام، یہ بات تو حق ہے لیکن لوگ اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر مولوی کی اجارہ داری تھوڑی ہے، جو چاہے قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عجیب بات ہے، بغیر استاد کی شاگردی اختیار کیے اور بغیر کسی درسگاہ میں داخلہ لیے کوئی شخص کسی کو ڈاکٹر نہیں تسلیم کرتا۔ کہتے جعلی ڈاکٹر ہیں اور لٹیرے ہیں اور ڈاکو ہیں، حالانکہ وہ ماہر ہے مگر اس کے پاس ڈگری نہیں، کوئی اس کو ڈاکٹر نہیں مانتا، کوئی سائنسدان نہیں مانتا اور کوئی انجینئر نہیں مانتا۔ لیکن قرآن اتنا مظلوم ہے کہ جو چاہے ترجمے سے قرآن کا مطالعہ کر کے مفسر بن کے بیٹھ جائے، مفتی بن کے بیٹھ جائے، مجتہد بن کے بیٹھ جائے، اجتہاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ یاد آتی ہے، ضیاء الحق صاحب کے دور میں کانفرنس ہوئی تو اس میں اجتہاد کی بحث چھڑی۔ سارے جو شرکائے کانفرنس تھے انہیں اجتہاد پر بڑا زور دیا، اجتہاد کرنا چاہیے، اجتہاد کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا کہ بھائی علماء نے اجتہاد کے لیے بہت سی شرائط رکھی ہیں، لیکن اس وقت میں ان ساری شرائط کو نظر انداز کرتا ہوں، صرف ایک شرط لگاتا ہوں، کم از کم قرآن سے اجتہاد کرنے کے لیے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا تو آپ حضرات ضروری سمجھتے ہوں گے۔ تو کہیں گے جی یہ تو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ تو پوچھا کہ پھر آپ میں سے کون کون ہیں جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو سارے مجتہدین کے سر شرمندگی کی وجہ سے نیچے جھک گئے کہ ہم اجتہاد تو کر سکتے ہیں لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہم کو نہیں آتا ہے۔ تو قرآن اتنی مظلوم کتاب تو نہیں ہے۔ اور میں عرض کروں میرے بزرگوں اور دوستو، ظلم وہ بھی کرتے ہیں جو چند تفسیریں پڑھ کر اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی پنساری بن کے بیٹھ گیا، دم کو ہلدی لگ گئی پنساری بن کے بیٹھ گیا، اس نے جو چاہیے مجھ سے لے لو۔ تو وہ بھی ظلم کرتے ہیں جو چند تفسیروں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی ظلم کرتے ہیں جو قرآن سے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ ان کا ذہن ہر جگہ چلتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ملک کی، بیرون ملک کی وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 10 گھنٹے، 16 گھنٹے وہ انگریزی تعلیم کے لیے لگا سکتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن ابھی تک ان کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے؟ کیا بہت مشکل کام ہے نماز کا ترجمہ سیکھنا؟ اور کیا بہت مشکل کام ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا؟ ہم نے یہ بھی ترک کر رکھا ہے۔ الحمدللہ یہ جو ناقص سی کوشش ہے، میں یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، یہ نہ کسی فرقہ واریت کے لیے ہے، نہ سیاست کے لیے، نہ پیری مریدی کے لیے، نہ لیڈری کے لیے۔ یہ ہفتہ واری درس قرآن کی نشست یہ فہم قرآن کو عام کرنے کے لیے ہے، اس کی ایک ناقص سی کوشش ہے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے مخصوص اوقات میں میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ انتہائی اخلاص کے ساتھ میری زندگی کو اس کوشش کو عام کرنے، قرآن کے نور کو عام کرنے کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا اہتمام فرمائیں، اس مجلس کو عمومی تقریر اور واعظ کی مجلس سمجھ کر مت چھوڑ دیں، اس کو اپنے اس فہم قرآن کے ملکہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو سنائیں، دوسروں کو دعوت دیں۔ یہ آپ پر لازم ہے، لازم دعوت دینا، کوشش کرنا لازم ہے۔ باقی کسی کا دل کسی کے دل پر بات اثر کرے نہ کرے وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔